بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان حقائق سے پردہ اٹھائیں گے جو آنے والے چند سالوں میں رونما ہونے والے ہیں۔ اس وقت سوشل میڈیا پر یاجوج ماجوج، امام مہدی کا ظہور اور دجال کا خروج سے متعلق بہت زور و شور سے باتیں چل رہی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یاجوج ماجوج کھلا ہوا ہے اور وہ کون ہیں، کس طرح ہمارے اوپر بلندیوں سے حملہ آور ہیں۔ اس کے بعد امام مہدی کا ظہور کب ہونا ہے اور امام مہدی کون کون سی جنگیں لڑیں گے، اسرائیل کب شکست کھائے گا اور کس طرح دنیا کے نقشہ سے ختم ہو جائے گا، غزوہ ہند کب شروع ہوگی اور ہندوستان بھی دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا، دجال کا خروج کس سن میں ہونا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، یاجوج ماجوج کا دوسرا بڑا لشکر کب کھلے گا، وہ کون ہیں، ایٹم بم کب چلیں گے اور کس طرح ایٹم بم چلنے کی وجہ سے تقریباً 7 ارب دنیا کی آبادی صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی۔ پرانے بزرگ کہتے تھے کہ 100 کوس پر دیا جلے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک بار مکمل ضرور سنیں تاکہ سمجھ آ سکے۔ اگر آپ نے ویڈیو کا کچھ حصہ سنا ہے تو بالکل سمجھ نہیں آئے گی، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن پاک کے 15ویں پارہ سورہ کاف میں موجود ہے۔ جو دیوار حضرت ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کے خلاف بنائی تھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دیوار زمین پر ہی تھی، اور شمال میں جورجیا اور کیسپن سی کے قریب پہاڑی سلسلہ میں 535 یا 536 قبل مسیح میں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 1100 سال پہلے بنائی گئی تھی، اور وہ دیوار صرف 2 پہاڑوں اور 2 گروہوں یعنی یاجوج ماجوج اور ان لوگوں کے درمیان جنہوں نے ذوالقرنین سے مدد مانگی تھی، جبکہ یاجوج ماجوج کو پوری دنیا سے الگ تھلگ کر کے قید نہیں کیا گیا تھا، صرف ایک راستہ بند کیا گیا تھا۔ اس دیوار کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں تفصیل سے ارشاد فرماتا ہے، حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے، 2 سد 2 دیواروں کے درمیان پہنچ گئے۔ یہ سمجھ لیجئے بحیرہ کیسپیئن داہلی طرف ہے مشرق میں، اور بلیک سی بحیرہ اسود، بحر اسود، اس کے درمیان یہ سلسلہ کوہ ہے، اور یہ پیرلل چلتے ہیں 2 اور ان کے درمیان سے پھر وہ درے ہیں کہ جن میں سے ہو کر شمالی علاقے سے جو وحشی قبائل تھے وہ آ کر یہاں حملہ کرتے تھے، تاخت و تاراج کرتے تھے، لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے، جن کو یاجوج ماجوج کہا گیا ہے۔ حتیٰ اذا بلغ بین السدین، جبکہ یہ پہنچے ان دونوں دیواروں کے درمیان، وجد من دونہما قوما، تو انہوں نے پایا ان دونوں کے برے ایسے لوگوں کو، لا یکادون یفقہون قولا، یہ لوگ بھی ایسے تھے غیر متمدن، کیونکہ بات سمجھتے نہیں تھے، یعنی زبان ایسی ہوگی کہ جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن یہ کہ کسی نہ کسی ذریعے قالوا یا ذوالقرنین، انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور ماجوج جو قومیں ہیں یہ زمین میں بہت فساد مچانے والی ہیں، فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج مقرر کر دیں، علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اس کے عوض کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد تعمیر کر دیں، ایک دیوار حائل کر دیں کہ وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو سکے، ان درے کو بند کر دیا جائے۔ یوں سمجھیے جس اصول پر کہ آج کل ڈیم بنتے ہیں، ڈیم کیا ہے کہ ایک پہاڑی سلسلہ یوں آ رہا ہے، ایک پہاڑی سلسلہ یوں آ رہا ہے، دریا درمیان میں سے گزر رہا ہے، آپ نے اس گزرگاہ پر ایک دیوار کھڑی کر دی تو یہ گویا کہ ایک آرٹیفیشل لیک کریٹ ہو گئی، پانی یہاں جمع ہو رہا ہے۔ تو اگر پہاڑی سلسلے 2 چل رہے ہوں، ان کے درمیان جو راستہ ہے اس کو اگر بند کر دیا جائے، ایک دیوار کھڑی کر دی جائے اور اس دیوار کے مضبوط دیوار ہو، تو ظاہر بات ہے کہ پھر ادھر سے کوئی آ کر حملہ آور نہیں ہو سکتا، ان کے لیے ایک حفاظت کا سامان ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یاجوج ماجوج سے کیا مراد ہے۔ حضرت یافس علیہ السلام، جو 3 بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، سام، حام، یافس، سامی نسل کے بارے میں تو ہم نے بہت کچھ سمجھ لیا کہ حضرت ابراہیم بھی سامی نسل سے تھے، پھر قوم عاد بھی سام ہی کی نسل کی ایک شاخ تھی، قوم سمود بھی اسی کی شاخ تھی، یہ تمام جو ہے یہ تو سیمیٹک ریسز ہے۔ حضرت یافس کی اولاد نے یہ سینٹرل ایشین ماؤنٹینز کا جو سلسلہ ہے اس کو کراس کیا اور شمال میں چلے گئے، اور شمال میں جا کر دائیں بائیں پھیل گئے، پھر یہ میدان ہے ٹنڈرے کا میدان اور فلانے میدان اور بڑے بڑے کھلے میدان ہیں، تو گویا کہ ایشیا کو درمیان میں جو سلسلہ کوہ تقسیم کر دیتا ہے، ایک شمالی حصہ ہے، ایک اس کا جنوبی حصہ ہے، یہ شمالی میں چلے گئے اور جا کر پھر پھیلے
پھیلنے میں وہ مشرق کی طرف آئے تو چین اور ہند چینی تک یہ ساری قومیں جو ہیں یہ یلو ریسز یہ انہی کی نسل سے ہیں، اور مغرب میں چلے تو روس، اور روس سے ہو کر روس کے ساتھ ملتا ہوا علاقہ اسکینڈینیوین کنٹریز کے ساتھ، پھر وہاں سے وہ اتر کے اور یورپ کے بھی جو یہ مغربی ممالک ہیں اینگلو سیکسنز جو ہیں یہ بھی در حقیقت اسی سے اسکینڈینیوین کنٹریز سے اترے ہوئے لوگ ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ویسٹرن یورپ اور ایسٹرن یورپ کا بھی خاص طور پر شمالی علاقہ، اور پورا یہ روس کا علاقہ، اور پورا صحرائے گوبی، اور پورا چین اور وہاں تک جو ہے ہند چینی تک، یہ یافس کی نسل ہے۔ یافس کے جن بیٹوں کے نام تورات میں آئے ہیں، کئی نام ہیں، وہ کوئی ایک دو نہیں، ان میں گوگ اینڈ میگوگ بھی ہے، توبال بھی ہے، موسک بھی ہے۔ موسک ایک شخص کا نام ہے، اور موسکو ہو سکتا ہے کہ اسی نے آباد کیا ہو اور وہیں سے وہ نام بنا ہو۔ توبال اور بالٹک سی جو ہے اس ایریا کے اندر جو ہے بالٹک سٹیٹس، توبال ان کے ایک بیٹے کا نام تھا، یہ تورات کے اندر نام دیے گئے ہیں۔ گوگ اینڈ میگوگ، جاجوج ماجوج، یہ بھی انہی کے بیٹوں کے۔ یہ تمام اقوام جو ہے یہ وحشی ہیں، اور یہ طاقت و تاراج کرنا، لوٹ مار کرنا، یہ ان کا طریقہ ہے، اور ان کا ہے ذکر جو یہاں پر ہو رہا ہے۔ کہ یہ جو سیلاب آیا تھا، کولونیل سیلاب جو ہم پر آیا تھا، جس میں کہ یہ اینگلو سیکسنز تھے، یہ سب کے سب جو ہیں یہ اسی نارڈک ریسز سے ہیں، یہ بھی یاجوج اور ماجوج کی نسل ہے۔ ایک سیلاب ان کا آ چکا ہے جو آیا تھا یورپ کے سے نکل کر، یہ کولونیل سیلاب آیا اور پوری دنیا کے اوپر چھا گیا تھا، ایشیا اور افریقہ کو انہوں نے فتح کیا، کولونائز کیا۔ اب اگرچہ ان کی وہ بساط ایک دفعہ تو لپیٹ دی گئی ہے، وہ واپس چلے گئے ہیں، انڈائریکٹلی ہم پر حکومت کر رہے ہیں۔ اب ان کے جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کے ذریعے سے، یا بینکوں کے ذریعے سے، IMF کے ذریعے سے، ورلڈ بینک کے ذریعے سے انڈائریکٹ حکومت ہے جو نیو ورلڈ آرڈر ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی ایک اور جو سیلاب ان کا آنے والا ہے وہ آتا ہے احوال قیامت کے معاملات میں۔ آرمگڈون کے بعد جب حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہو چکے گا اور یہودیوں کا خاتمہ ہو چکے گا، اور پھر یہ کہ تمام جو عیسائی ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے، عیسائیت ختم ہو جائے گی حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے کے بعد، اور مسلمان اور عیسائی مل کر ایک ملت بن جائیں گے، سب مسلمان ہوں گے۔ اس کے بعد آخری سیلاب پھر آنا ہے جو اس کے خلاف، وہ احادیث میں آتا ہے، پھر وہ یاجوج اور ماجوج کا ہوگا۔ اور میرے نزدیک یہ یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ ایسٹرن علاقے سے آئیں گے، چائنا وغیرہ سے، ہند چینی سے۔ آرمگڈون جو ابھی ہونی ہے فوری طور پر بڑی جنگ، اس میں یہ لوگ جو ہے بیٹھے رہیں گے، یہ جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ یہ مڈل ایسٹ میں جنگ ہوگی، یورپین پاور ساری ہوں گی، کرسچین پوری طاقتیں ہوں گی، اور ادھر جو ہے مسلمان ہوں گے، اور حضرت مہدی جو ظاہر ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ ایک عنایت کرے گا مسلمانوں کو لیڈر عرب کے اندر، وہ پیدا ہوں گے، مجدد ہوں گے، اور ان کے ذریعے سے عرب کے اندر ایک اسلامی حکومت بھی قائم ہوگی۔ لیکن ان کے لیے مدد کے لیے خراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گی، مشرق سے آئیں گی، اور یہ علاقہ جو ہے وہ ہے جو ہمارے قریب ہے، اور ہم بھی اسی علاقے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہاں وہ ہم پہلے اس نظام میں خلافت قائم کریں، تاکہ یہاں سے پھر فوجیں جائیں اور حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر اور حضرت مہدی کے ساتھ ہو کر عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ جنگ کریں، اور بالآخر پھر یہ کہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ لیکن جب یہ ہو چکے گا، اس کے بعد ایک سیلاب پھر آئے گا یاجوج اور ماجوج کا۔ تو یہ چونکہ پوری ایک سلسلہ ہے، ایک نسلیں ہیں اس کے اندر بہت سی، تو ان میں چونکہ تفسیری اعتبار سے بہت سی باتیں جو ہے مختلف آراء بھی سامنے آئیں گی، تو میں نے جو رائے میری ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اس وقت میں وہ یاجوج ماجوج تھے جو ان شمالی دروں سے آ کر حملے کرتے تھے۔ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، وہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ قیامت کے قریب بھی معاملہ ہوگا، یہ سورہ انبیاء کی آیات 97-98 ہے۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق فاذا هی شاخصۃ ابصار الذین کفروا۔ اب زیادہ دور نہیں، ہم سورہ انبیاء بھی قریب ہی آ رہی ہے، انشاءاللہ وہاں اس کو ہم پڑھیں گے۔ تو دو جگہ قرآن مجید میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے، ایک یہ جو قریب قیامت میں ان کا جو ظہور ہونے والا ہے، ایک اس وقت کا معاملہ یہ چھوٹا سا تھا کے لیے ایک سالانہ خراج طے کر دیں تاکہ آپ ہمارے لیے یہاں ایک سد تعمیر کر دیں، ایک بند باندھ دیں یہاں پر۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، اب دیکھیے ان کا کردار، ان کا مجھے جو کچھ میرے رب نے دے رکھا ہے، دولت دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، وہ بہت بہتر ہے اس سے کہ جو تم مجھے پیش کر رہے ہو، مجھے خراج کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں تمہاری ایک ضرورت ہے، میں وہ پوری کر دیتا ہوں۔ فاعینونی بقوت، مجھے مین پاور فراہم کرو، باقی ساری سامان جو ہے میں فراہم کر لوں گا، لیکن بہرحال اس کو بنانے کے لیے، دیوار بنانے کے لیے اور دونوں پہاڑوں کے درمیان اتنی بڑی جو سد تعمیر کرنے کے لیے جو مین پاور چاہیے، اعینونی بقوت، تو محنت کے ذریعے سے، مین پاور کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، لاؤ میرے پاس تختے لوہے کے۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب دونوں جو اونچانے تھیں اس کے درمیان کا پورا علاقہ پر ہو گیا، بھر گیا۔
وہ لوہے کے تختے جو ہیں اس کے اندر بھرے جا رہے ہیں۔ حتیٰ اذا ساوا برابر کر دیا دونوں پھانکوں تک پہاڑ کی، قال انفخوا، اب ان کا کہ آگ جلاؤ اس کے نیچے، وہ دہکا دی بھٹی جس سے کہ اب وہ لوہا گرم ہوا اور لوہے کی تختے جو ہیں وہ گرم ہو گئے۔ حتیٰ اذا جعلہ نارا، جبکہ وہ سارے کے سارے لوہے کے جو تپ گئے خود اور سرخ ہو گئے، قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو کہا لاؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا کہ میں اس کے اوپر انڈھیل دوں۔ تو اس طریقے سے گرین فورس کانکریٹ سے بھی 10 گنا سمجھیے مضبوط شے انہوں نے بنا دی کہ اس میں لوہا اور پھر لوہا سیسا یا تانبا پلایا ہوا، تو اس طریقے سے ایک بڑی مضبوط دیوار قائم کر دی۔ اس دیوار کے جو آثار اب بھی موجود ہیں، دیوار تو موجود نہیں ہے، یہ داریال اور دربند کے درمیان یہ کشادہ راستہ ہے اب بھی، یہ ویسٹ کوسٹ جو ہے کیسپین کا اس کے ساتھ، اس کی لمبائی 50 میل اور اس کی اونچائی 29 فٹ اور 10 فٹ چوڑی یہ دیوار تھی جو اس وقت بنی ہے۔ یعنی جس طریقے سے کہ بنتے ہیں بڑے بڑے بند، ان سے بھی بڑی یہ تھی، صد تعبیر کی گئی۔ السد العالی کہلاتا اسوان ڈیم جو ہے، جو مصریوں نے بنایا تھا، بہت بڑا ڈیم، السد العالی، اونچی دیوار۔ تو ہمارے ہاں یہ تربیلا اور منگلا یہ سب کیا ہے، یہ اسی طرح کے ڈیم ہیں کہ پہاڑی سلسلے آ رہے ہیں، دریا جا رہا تھا، وہاں اپنے دیوار کھڑی کر دی، پانی رک گیا اور وہ جھیل بن گئی۔ فمستطاعوا ان یظہروہ، تو انہوں نے کہا کہ اب یہ لوگ نہ تو اس کے اوپر سے آ سکیں گے نہ چڑھ سکیں گے، ومستطاعوا لہ نقبا، نہ اس میں کوئی سوراخ لگا سکیں گے، نقب لگا سکیں گے۔ قال ھذا رحمت من ربی، یہ سب اتنا بڑا کارنامہ کر کے بھی انہوں نے کہا یہ سب رحمت ہے میرے رب کی طرف سے، میرا کوئی کمال نہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، جَعَلَهُ دَكَّا، وہ اس پوری دیوار کو جو ہے ریزہ ریزہ کر دے گا، ختم ہو جائے گی دیوار۔ اب وہ دیوار وہاں موجود نہیں ہے، وہ ختم ہو چکی ہے امتداد زمانہ سے، اب اس کے کوئی آثار باقی نہیں رہے، بس آثار معلوم ہو جاتے ہیں کہ یہاں وہ دیوار ہوتی تھی، جس سے یہ میں ڈائمنشنز آپ کو دیے ہیں۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے، سچ ہے، پورا ہو کر رہے گا۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور حرام ہو چکا ہے، مقرر ہو چکا ہے ہر بستی پر کہ جس کو ہم نے ہلاک کیا کہ اب وہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ جن بستیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا گویا کہ فیصلہ ہو چکا ہوتا تھا، تو چاہے نبی آ گیا، رسول آ گیا، لیکن وہ لوٹنے والے نہیں تھے، اس لیے کہ وہ تو اتمام حجت کے لیے اللہ نے رسول تو بھیج دیا ہے، لیکن معلوم ہے کہ وہ کفر میں، شرک میں اتنے بڑھ چکے ہیں، اتنے آگے نکل گئے کہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ جو بستی ایک دفعہ برباد ہو گئی پھر اس کے لوٹ کر آباد ہونے کا سوال نہیں ہے۔ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج۔ یہ دوسرا مقام ہے کہ جہاں پر قرآن مجید میں یاجوج و ماجوج کا ذکر ہے، ایک ذوالقرنین کا کہ ذکر میں جو سورہ کہف میں ہم دیکھ چکے ہیں، اور اس کے حوالے سے تو خاصی متعین بات جو ہے واضح ہو چکی ہے۔ دربند نام سے وہ جگہ اب بھی موجود ہے، نقشے میں موجود ہے، وہاں آثار موجود ہے اس دیوار کے، اگرچہ وہ دیوار بالفعل نہیں ہے، لیکن جیسے کسی جگہ پر کوئی شے بنی رہی ہو تو اس کے کچھ نہ کچھ آثار مل جاتے ہیں، جس کے کہ اب وہ پورے ڈائمنشنز بھی میں نے آپ کے حوالے کر دیے۔ لیکن یہ کہ ایک وقت وہ ہوگا جو قیامت کے قریب پھر یاجوج ماجوج کا کوئی سیلاب دنیا میں دوبارہ آنے والا ہے۔ ویسے یہ رہا ہے کہ جو یہ کولونیل پاورز آئی تھی یورپ کی، اور یہ سب کی سب تقریباً ویسٹرن یورپ کی تھی، یہ اسکینڈینیوین کنٹریز سے جو اترے ہوئے لوگ ہیں، نارڈک ریسز جن کو کہتے ہیں، نارڈکس، اور یہ ویسٹ جو ہے وائٹ اینگلو سیکسنز، یہ تقریباً انہی میں سے ہیں۔ زیادہ تر یہ لوگ آئے ہیں کہ جنہوں نے کولونائز کیا ہے افریقہ کو اور ایشیا کو۔ اس سیلاب کے بارے میں بھی یہ بات صحیح ہے کہ یہ بھی یاجوج و ماجوج ہی کا ایک سیلاب تھا۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ مختلف مواقع پر یہ سیلاب جو ہے ان کے بند کھلے ہیں، اور انہوں نے دنیا کے اوپر جو ہے اپنے ظلم و ستم کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا ہے۔ چنانچہ اس کے بارے میں علامہ اقبال کا وہ شعر بھی بہت صحیح ہے کہ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون ومن کل حدب ینسلون، وہ ہر اونچائی کے اوپر سے پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے۔ لیکن یہ جس طریقے سے کہ یہ آیت ہے، اب فرانسیسی آ گئے، ولندیزی آ گئے، برطانوی آ گئے، ملایا اور انڈونیشیا اور یہ سب کے سب غلام ہو گئے، ہندوستان غلام ہو گیا، ہوتے ہوتے یہ ہے کہ پورا ایشیا، پورا افریقہ انہوں نے غلام بنا لیا۔ اس وقت یہ کہ ایک دفعہ وہ ان کا جو سیلاب ہے وہ پیچھے چلا گیا ہے، فوجیں چلی گئی ہیں، اب جو ہے بڑے انویزیبل طریقے پر وہ حکومت کر رہے ہیں، حکومت انہیں کی ہے ابھی، لیکن یہ کہ وہ بظاہر پپٹس سب ہمارے کچھ لوگ ہیں، کوئی مسلمان نام کا بینکر ہی لا کر بٹھا دیا گیا CBR میں، لیکن ہے تو وہ سٹی بینک کا آدمی ہے، وہ آ کے بیٹھا ہوا ہے
18 لاکھ اس کی تنخواہ ہے ماہانہ. یہ سب کے سب ان کے کارندے جو ہیں وہ یہاں پر آ کر بٹھا دیے گئے ہیں. وہ سارا نظام جو ہے اس وقت یا ملٹی نیشنلز کا یا IMF کا, ورلڈ بینک کا. تو یہ اس وقت صورت ہے. لیکن بالفعل وہ جو فوجیں تھیں, برطانوی فوجیں تھیں اور فرانسیسی فوجیں تھیں اور اطالوی فوجیں تھیں اور فلاں فوجیں وہ نکل چکی ہیں, جا چکی ہیں. البتہ ایک مرتبہ پھر یہ سیلاب آنا ہے. اور احادیث نبویہ میں جو معلوم ہوتا ہے کتاب الملاحم وغیرہ میں کہ پہلی جو آرمگڈون ہونی ہے, بہت بڑی جنگ, الملحمۃ العظمیٰ, اس میں تو یہودی اور عیسائی قوتیں سب یک طرف ہوں گی اور ادھر سے مسلمان ہوں گے. لیکن یہ کہ یہ مڈل ایسٹ میں یہ جنگ لڑی جائے گی, یہی فلسطین, یہی شام کا میدان, یہی اس کا میدان جنگ بنے گا اور بہت بڑی تباہی یہاں آئے گی. اسی موقع پر حضرت مسیح کا نزول ہے. اسی موقع پر عرب میں ایک لیڈر اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا اور وہ ہوں گے حضرت مہدی, حضرت فاطمہ کی نسل میں سے, حضرت حسن کی اولاد میں سے. تو وہاں پر سے بھی ایک دعوت اٹھے گی اور خراسان کے علاقے سے اور مشرقی ممالک میں اسلامی حکومت کو قائم ہو چکے گی, وہاں سے فوجیں جائیں گی. اور پھر یہ ہے کہ جب فتح حاصل ہو جائے گی ان پر حضرت مسیح علیہ السلام کی مدد سے بھی, اور وہ بھی جو معجزانہ ان کے ساتھ جو تعین ہوگی اللہ کی, ان کی نگاہ جہاں تک جائے گی یہودی پگھلتے چلے جائیں گے. معلوم ہوتا ہے کہ لیزر کا جو آج کل اثر ہے, تصور ہے, اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا لیزر جو ہے سب سے زیادہ مؤثر لیزر ان کی آنکھوں میں وہ کیفیت پیدا کر دے گا کہ پگھلتے چلے جائیں گے. اور پھر اس دجال کو مسیح جو کہے گا کہ میں مسیح ہوں, جو جھوٹا مسیح اینٹی کرائسٹ جو یہودی ہوگا حقیقت میں, اس کو حضرت مسیح ختم کریں گے مقام لد پر. اور لڈا ان کا سب سے بڑا ایئر بیس ہے لڈا, اور حدیث میں آتا ہے مقام لد پر وہ دجال بھاگنے کی فکر میں ہوگا کہ حضرت مسیح اس کو وہاں ڈالیں گے اور اسے وہاں قتل کریں گے. تو ان سارے واقعات کے بعد پھر ایک سیلاب اور آئے گا اور وہ یاجوج و ماجوج کا ایک اور سیلاب ہوگا. یہ پھر ایک اور بہت بڑی شامت آئے گی. یہ ہے کہ جس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے. حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون. اور یہ بھی ہے کہ حدب کہتے ہیں اونچائی کو, ہر اونچائی پر سے پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ جتنا بھی سینٹرل ایشین ماؤنٹین کا سلسلہ ہے, ادھر سے ہمالیہ ہے, یہ اس سب کے شمال میں واقع ہیں یہ لوگ, یہ تمام اقوام جو ہیں ادھر سے یہ ان کو کراس کرتے ہوئے یہ ادھرتے چلے آئیں گے. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ. اور پھر ہم نے کہہ دیا بنی اسرائیل سے اس کے بعد کہ اب زمین میں تم آباد ہو جاؤ. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. جب پھر اگلا وعدے کا وقت آئے گا, پچھلے وعدے کا وقت آئے گا, تو ہم لے آئیں گے تمہیں سب کو سمیٹ کر. یہ وعد الآخرت سے مراد اکثر و بیشتر تو لیا گیا آخرت کا وعدہ, جب قیامت آئے گی. یعنی تم زمین میں رہو, قیامت آئے گی, تم سب کو ہم جھاڑو پھیر کر جمع کریں گے, سب کے سب جمع ہوں گے, ایک میدان حشر میں آئیں گے, سب کے سب جمع ہو جائیں گے. جیسے کہ کہیں جو ہے وہ باغ میں جو ہے جھاڑو دی جاتی ہے اور سب کو جمع کر لیا جاتا ہے, تنکو وغیرہ کو, جینا بکم لفیفا, تم سب کو لپیٹ کر لے آئیں گے. لیکن میرا گمان یہ ہے کہ اس کے اندر اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو ڈائسپورا کا پیریڈ جو چل رہا تھا بنی اسرائیل کی تاریخ کا, جو شروع ہوئے حضور کی بعثت کے وقت جو ہے 500 برس ہو چکے تھے, اور جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے تو گویا کہ 550 برس ہو چکے تھے ان کے ڈائسپورا کو. اس لیے کہ 40 برس کی عمر میں تو حضور پر وحی شروع ہوئی ہے اور کم سے کم 10-12 سال اور بیت چکے ہیں. 550 برس سے وہ نکال دیے گئے تھے سرزمین فلسطین سے, اور وہ منتشر ہو گئے تھے پوری زمین میں, کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں. لیکن اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب آخرت کا وقت قریب آئے گا تو تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے, جیسے کہ آج ان کو جھاڑو پھیر کر پوری دنیا میں یہودیوں کو فلسطین میں جمع کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ ان کا جو آخری جو انجام ہے, جس سزا کے یہ مستحق ہو چکے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کو رد کر کے, اور جس سزا کی مزید توثیق ہو گئی جبکہ انہوں نے حضور پر بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا, تو اب یہ کنڈیمڈ پرزنرز کے مانند ہیں کہ اب ان کی سزا تو ہو چکی ہے لیکن اس کی ایگزیکیوشن ابھی باقی ہے. وہ ایگزیکیوشن جو ہے اور قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ان کی ایگزیکیوشن ہوگی, اور ظاہر بات ہے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے کے لیے وہ ایگزیکیوشن جو ہے اس کے بجائے بہتر شکل یہ کہ ان کو سمیٹ کر لے آیا جائے. تو در حقیقت یہ گریٹر اسرائیل کا قیام جو بھی ہو رہا ہے, اسرائیل تو قائم ہو گیا ہے اور عین ممکن ہے کہ گریٹر اسرائیل بھی قائم ہو جائے جیسا کہ ان کا نقشہ ہے, لیکن یہ کہ وہ ان کا گریٹر گریو یارڈ بنے گا. پھر بالآخر حضرت مسیح ہی زمین پر دوبارہ نازل کیے جائیں گے اور انہی کس کے ذریعے سے اس قوم کی ہلاکت ہوگی آخری. تو جب وہ وقت آئے گا قیامت کے وعدے کا تو پھر ہم تمہیں لے آئیں گے سمیٹ کر, پوری دنیا میں سے جھاڑو پھیر کر تمہیں سب کو ایک جگہ جمع کر لیں گے. واللہ اعلم. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ. اب جب یہ وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کا قیامت کا وقت, تو ہم چھوڑ دیں گے اس روز ان کو, یہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائیں گے. یہ جو کچھ ہونے والا قرب قیامت سے پہلے جس قسم کے لشکر آنے ہیں اور جیسی جنگیں ہونی ہیں, اور یہ جو یاجوج ماجوج جب آئیں گے
تو آتا ہے احادیث کے اندر کہ پورے دریا پورے سمندر پی جائیں گے، ہر چیز کھا جائیں گے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ چینیوں کے ہاں تو خاص طور پر سانپ بچھو جو شے ہو، کتا بلی، ہر شے چٹ کر جاتے، کوئی شے نہیں چھوڑتے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آدم خور بھی ہو یہ کہ کسی وقت میں جب ان کو ضرورت پڑے تو آدمی کو کھا جائیں، تو کتے کو، بلی کو، سانپ کو، بچھو کو، ہر چیز کو کھا جاتے۔ تو ان لوگوں کا معاملہ جو ہے واقعتاً یہ جب ابھی تو ذرا رکے ہوئے ہیں، کنٹینڈ ہے ایک طرح سے، لیکن ایک وقت میں ان کا بند کھلے گا، اور چونکہ پھر یہ جو ہے تمام چاروں طرف ان کے پہاڑ ہیں، ہر پہاڑ کی اونچائی پر سے من کل حدب ینسلون نیچے اترتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ نقشہ بعین ہی اسی طرح اخبارات میں آیا تھا جب 62 میں وار ہوئی ہے نیفا میں، جو ہندوستان کا مشرقی جو علاقہ تھا جہاں کہ چین اور بھارت کی جنگ ہوئی ہے، تو اس کے الفاظ جو اخبارات میں آئے تھے، ویوز آفٹر ویوز آف چائنیز سولجرز ور کمنگ ڈاؤن دی سلوپس، لہروں کی طرح، موجوں کی طرح چلے آئے، ان کے اتنے آدمی ہیں، ان کا تو کہنا یہ ہے کہ تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے، ہمیں تم ہلاک نہیں کر سکتے، ہم تو چیونٹیوں کی طرح جو ہے بلوں کے اندر گھس جائیں گے، ایٹمک وارفیئر کے بعد تمہارا تہس نہس ہو جائے گا، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، ہم پھر نکلیں گے اور پوری دنیا کو فتح کریں گے، وہ یہ کہتے ہیں۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً آخری جو بھی اس دنیا کا اللہ تعالیٰ نے جو بھی ایک نظام سوچا ہوا ہے، اس میں جو قیامت سے پہلے کا سب سے بڑا واقعہ پھر یاجوج و ماجوج کا ظہور ہوگا وہ، لیکن یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پہلے ہوا ہے وہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یاجوج ماجوج اگر آج سے 2500 سال پہلے کا معاملہ بھی ہے تو آج سے چند سو سال پہلے کا بھی ہو سکتا تھا، یہ کسی ایک پورے نسل کا نام ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور میں پھونکا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور پھر ہم ان سب کو جمع کر لیں گے۔ اللہ کے نبی نے یاجوج ماجوج کو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بتایا ہے، یعنی وہ انسان ہیں، یعنی کافروں کو یاجوج ماجوج کہا گیا ہے کہ ان کے فتنوں کی وجہ سے جس طرح دجال کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ملنے پر خروج کر سکے گا، ابلیس کو قیامت تک دنیا میں مہلت ملی ہوئی ہے، تو ایسے ہی یاجوج ماجوج یعنی کافروں کو 2 مرتبہ مہلت ملے گی۔ اس مضمون میں ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ دنیا میں فتنہ و فساد برپا کرنے والوں کو یاجوج ماجوج کہا گیا ہے۔ یاجوج ماجوج کی دیوار میں سوراخ سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گھبرائے ہوئے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، عربوں کے لیے بربادی ہے اس برائی سے، فتنہ سے جو قریب آ چکی ہے۔ آج یاجوج ماجوج نے دیوار میں سوراخ کر دیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے اور اس کے قریب کی انگلی سے حلقہ بنا کر بتلایا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، تو کیا ہم اس کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے کہ ہم میں نیک صالح لوگ بھی زندہ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب برائی بہت بڑھ جائے گی تو ایسا ہوگا۔